آج جس پہلو پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی کشش، اور اس میں حضرت انسان کا رول، کردار ہے۔ اس تناظر میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے فرامین اور سورہ تکاثر۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا بحران یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل کم، سورسز، ذرائع وہ کہیں نہ کہیں سے انسان جنریٹ کر لیتا ہے۔ اصل بحران یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنی حقیقت کے درمیان جو فرق ہے اسے بلا۔ ہم نے دنیا کے ظاہری حسن کو ریالٹی اور حقیقت سمجھ لیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیزائن ہے، ایک عارضی فریم ہے اور ایک مختصر سا ڈیمو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان سے متعلقہ ہر موضوع کو بیان فرمایا ہے جو انسانی زندگی میں ان جنرل کامن عمومی طور پر پیش آتا ہے۔ قرآن انسانوں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کسی مخصوص پروفیشن میں نہیں اترتا، بلکہ عمومی انداز میں وہ سب کی رہنمائی کرتا۔ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو بس اب پڑھ لیا، روز قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے، بے شک ایک ہی آیت یا ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھا جائے تو مختلف صورتوں میں سرٹین سچویشن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ایک نیا پیغام، نیا میسیج، نئی اسٹریٹجی، نیا طریقہ اور نئی گائیڈ لائن ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے، اور ہر فکر اور ہر زاویہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں انسان کی پوری زندگی، اس کی اکانومی، اس کی سائیکی کہ سائیکولوجیکلی وہ کیا چاہتا ہے، ذہنی شعور اور اس کو بلیدگی کیسے میسر آتی، فلسفی کہ وہ کون کون سے فلسفے ہیں جن کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر فطرتی یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ کھوج لگانا چاہتا ہے، بچپن سے ہی 55 تک چلا جائے اس کی کھوج کی کیفیت نہیں بدلتی، اگرچہ گراؤنڈ میں چیزیں بدل جاتی۔ بچپن میں وہ مٹی میں کھوج لگاتا ہے، اسے کوریدتا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کوئی کھلونا دے دو تو وہ اسے توڑ کے دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اندر کیا ہے، حتیٰ کہ اسے کھیلنے کے لیے کوئی چیز دے دو تو وہ چاہتا ہے اسے توڑ کے دیکھو اندر تو کیا ہے۔ پھر بڑھتا ہے جوانی میں آتا ہے تو پھر وہ انسانوں کی کھوج لگاتا ہے، 55 تک چلا جاتا ہے تو وہ تجسس میں پڑا رہتا ہے، اس کے پاس کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، کس طرح آیا، یہ کھوج اس کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ ڈی ٹریک ہو جائے تو یہ نقصان دیتی ہے، اور اگر وہ ٹریک پہ آ جائے تو پھر وہ انسانوں کی کھوج میں نہیں لگتا، وہ اپنے رب کی تلاش میں نکل پڑتا۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں مجھے اللہ تک پہنچا دیں، مجھے میری آخری منزل آسان کر دیں، میری آخرت کو آسان کر دیں۔ تو سورہ حدید میں اس کی جو فلسفی ہے اس کو بھی، اس کی سائیکی جو ہے اس کو بھی، اس کے اندر جو معیشت کی بہتری اور ترقی کا ایک پرزہ رکھا ہوا ہے اس کو بھی، اور اس کی اسپرچولیٹی اور روحانیت کو بھی بیان کیا گیا۔ گویا کہ سورہ حدید میں دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا گیا مختصر سی 2 آیتوں کے اندر، اور سورہ آل عمران میں جو دنیا کے اندر کشش رکھی ہوئی ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ آج کے اس مختصر سے دورانیے میں ہم ان دونوں آیات کو جدید حالات کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ آج کا انسان ورچوئل ورلڈ میں جیتا ہے، دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، بندہ بھی ڈیجیٹل ہونے کو پسند کرتا ہے، ہر طرف فلٹرز ہیں، آفرز ہیں، برانڈز ہیں، ایڈز ہیں، اسکرین ہے، اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے وہ ڈیکوریٹڈ ہے، وہ مصنوعی ہے۔ ظاہر ہے جب ذہن مصنوعی بن گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا دورہ آ گیا، اپنی حقیقی ذہانت پر اسے کمزوری نظر آتی ہے اور وہ ساری چیزیں کنورٹ کر رہا ہے مصنوعی ذہانت پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس پر پورا بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس دنیا میں جب انسان جی رہا ہو تو انسان کوئی ایپ کھول لے، کوئی ایڈ اس کے سامنے آ جائے، سوشل میڈیا جو انسانی زندگی کے اندر سرایت کر چکا ہے، سب کا مقصد ایک ہے، ہماری خواہش کو جگایا جائے، پھر ہمیں اس کی سمت کھینچا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صدیوں پہلے اس حقیقت کو کیسے واشگاف کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ یہ مزین ہونا آج کی مارکیٹنگ ہے، کنزیومرزم ہے، آج کی لائف سٹائل سیلنگ ہے، برانڈ کلچر ہے، ہر چیز کے اندر
ایک نئی ڈیکوریشن ہے. اور پھر سورہ حدید میں جب اس کیفیت کو ذکر کیا کہ جب تم اس میں کھونے لگو نا تو جس دنیا کے اندر رہ کے تم اسے دیکھ رہے ہو ذرا اس کی حقیقت سے آگاہ رہنا. کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم اس میں رہ کر اس کی حقیقت سے ہی آشنا نہ رہو. ارشاد ہوتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے، دل لگی کا سامان ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش. دنیا میں جتنے بھی اسکالرز آئے، فلاسفر آئے، انہوں نے انسانی زندگی کی مختلف سٹیجز کو بیان کیا ہے، لیکن جب وہ ان سٹیجز کو بیان کرتے ہیں تو وہ پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کسی بھی پہلو پر حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا، وہ حقیقی آنکھوں کو کھولتا ہے. یہاں جب قرآن مجید فرقان حمید پروفیشنز پہ بات کرتا ہے تو انسانی زندگی کے سٹیجز پہ بات کرتا ہے تو 5 انسانی زندگی کے سٹیجز کو یہاں ذکر کیا گیا، اور اس کا جو سیاق ہے، جس سیکوینس میں اسے ذکر کیا گیا ہے سورہ حدید میں، وہ بھی قابل توجہ ہے. دنیا کی محبت اسے تشبیہ دی گئی گاڑی کی بریک کے ساتھ کہ جب گاڑی کی بریک لگ جاتی ہے تو پھر گاڑی رک جاتی، اور جتنی بریک مضبوط ہوگی گاڑی اتنی زیادہ جامد اور ساکت ہو جاتی ہے. اور بس اوقات تو ایسا آتا ہے کہ وہ جب اپنی گاڑی کو کسی جگہ روکنا چاہتا ہے تو ہینڈ بریک لگا دیتا کہ کسی بھی صورت میں کوئی دھکا بھی لگائے تو یہ نہ ہلے. کہا یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اگر یہ غالب ہو جائے تو یہ آخرت کی بریک ہے، اور اگر اس کے اندر گم ہو کر بندہ غافل ہو جائے تو ہینڈ بریک. اتنا زور سے اس کے اندر وہ کھب گیا کہ وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہو گیا. اس آئینے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید میں پھر اگلی آیات میں کیسے ذکر کیا کہ انسانی زندگی کا آغاز وہ کھیل کود سے ہوتا ہے. سب سے پہلا لفظ یہی ذکر کیا گیا انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی لعب و لہو، لعب ہے، کھیل کود ہے. بچپن میں انسان کو صرف اور صرف کھیل کود سے دلچسپی ہوتی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا باپ امیر ہے یا غریب، اسے اس بات پہ سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ مندے چل رہے ہیں یا کام بہت اچھا چل رہا ہے، بس اسے کھیل کود سے غرض ہوتی ہے. اور شعوری لا شعوری طور پر وہ کھیل کود میں مگن رہنا وہ اسی کو پسند کرتا ہے. لیکن جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں وہ ٹین ایجز کے قریب ہوتا ہے. اب بھی وہ کھیل کود کو پسند کرتا ہے، لیکن اب اس کھیل کود کے اندر تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے، اور وہ اس کھیل کود کو زیادہ پسند کرتا ہے جہاں لالچ ہو، اپنا مفاد، کوئی انٹرسٹ اس کا پوشیدہ ہو، اور جس کے اندر اسے لذت زیادہ آتی، وہ اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا، اسے لعب اور لہو سے تعبیر کہ پہلا مرحلہ کہ جہاں انسان کھیل کود کی طرف جاتا ہے وہ اس کا بچپن ہے جس میں شعور سے عاری ہو کر وہ کھیل کود کو پسند کرتا ہے، اور دوسرا ہے لہو کہ جس میں وہ کھیل کود دنیا کی لذت کی طرف رغبت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اس کا مفاد شامل ہو جاتا ہے. فرمایا یہ جو دنیا ہے اس پوری کی حقیقت پہلے درجے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سوائے کھیل کود کے کچھ اسے سمجھتے ہی نہیں، شعور بھی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کو شعوری طور پر اس سے لذت اٹھانے کی کوشش کرتے. پھر تیسرا مرحلہ ذکر کیا کہ جوانی کی اس عمر میں کہ جب وہ ٹین ایجز کے قریب تھا، شعور جب ذرا بڑھتا ہے، بھانک پن میں آ جاتا ہے، تو اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس پر ایک اور بھوت سوار ہوتا ہے، اور اس بھوت کا نام رکھا زینہ، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب شکل و صورت کو بناؤں، ملبوسات میں اپنی وضع طبقہ اچھی رکھوں، معیار اپنا بنانا چاہتا ہے، اس وقت کے فیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اس میں بہت حساس ہو جاتا ہے. پھر جب اس سے تھوڑی سی عمر اور بڑھتی ہے، پکی عمر کی طرف جاتا ہے، تو اب چوتھا مرحلہ زندگی کا شروع ہوتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ کہ یہ انسانی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے اور اہم ترین مرحلہ ہے. اس عمر میں انسان پر ہر وقت تفاخر کا بوجھ سوار رہتا ہے، کمپٹیشن، بڑھنا چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ شیطانی قوتیں اسے ڈی ٹریک کرتی ہیں. وہ اسے کہتی ہیں تمہیں شہرت ملنی چاہیے، جائز راستے سے آئی یا ناجائز. وہ تمہیں ویلاگ بنانا ہے، فیملی کا بھی بنا لو تو کوئی بات نہیں، شہرت ہونی، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہو، نام چاہیے. تمہیں مال آنا چاہیے، کسی ذریعے
سے آئے تمہیں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے. تمہارا گھر بھی بڑا ہونا چاہیے, گاڑی بھی بڑی ہونی چاہیے, تمہاری زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ سب سے آگے آگے تمہیں نظر آنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید بالکل قریب جا کر ذکر کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر قیمت پر دوسروں سے آگے بڑھنا ہے, اور اس بڑھنے میں اگر کسی کے حق بھی غصب کرنے پڑے, کسی کو کچلنا بھی پڑا تو کچل دوں گا, بس مجھے آگے نظر آنا. اور انسان اس زندگی کے ٹینیور کے اندر دوسروں کے حق سب سے زیادہ غصب کرتا ہے, دوسروں پر ظلم بھی زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہوتا ہے, اپنی شعور پر بھی اسے گھمنڈ ہوتا ہے, اور ڈی ٹریک کرنے والے اسے ڈی ٹریک بھی کر چکے ہوتے ہیں. پانچواں مرحلہ انسانی زندگی کا قرآن مجید فرقان حمید نے اور خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ پھر وہ جب ذرا سیانہ ہو جاتا ہے, بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے, بالوں کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے, سوچ بہت پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اب اسے مستقبل کی اور جو اپنی نیکسٹ جنریشن ہے اس کی فکر لاحق ہوتی ہے, جسے ہم نے گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا, فیئر آف فیوچر. مستقبل کا خوف لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے. او میں نے سنبھالا بھی کچھ, محفوظ کچھ نہیں کیا, وہ بڑھاپے کی زندگی کیسے گزرے گی, اولاد ساتھ بھی دے گی کہ نہیں, ان کا بزنس, ان کے لیے کچھ, اپنے لیے کیا. قرآن پاک نے مختصر سے لفظ ذکر کیے سورہ حدید آیت نمبر 20, تکاثر فی الاموال والاولاد, کہ وہ اس دور میں اس کی ترجیحات, پریورٹیز بدل جاتی ہیں. وہ تفاخر کے دور میں اس کی سوچ یہ تھی کہ مونچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے. اب جب اس عمر میں آتا ہے تو کہتا ہے ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے, مونچھ نیچے ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن کمپرومائز کر کے بس مجھے اب مال سنبھالنا ہے, اپنی اولاد اسے کسی نہ کسی جگہ سیٹل کرنا ہے, اور خود اپنے لیے بھی کچھ بچا کر رکھنا ہے, اپنے مستقبل کو میں نے محفوظ کرنا ہے. اگرچہ یہاں مستقبل کے بارے میں جو اس کا ویژن ہے وہ بہت محدود ہے کہ وہ اپنا مستقبل صرف دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا حقیقی مستقبل تو عالم برزخ, قبر اور آخرت تھی, وہ اسے بالکل نکال چکا ہوتا ہے. ابھی بھی ویژن اس کا بڑا محدود ہے, یہی سوچتا ہے, اور وہ اس حد تک گریڈی ہو جاتا ہے اور سیلفش ہو جاتا ہے کہ وہ مال کی خاطر, اگرچہ اس پر بڑھاپے کے آثار کیوں نہ آ جائیں, حل من مزید, مال 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 کی طرف وہ بھاگتا ہے. بہت خوبصورت اور آسان انداز میں اسی کو ریلیٹ کیا علماء نے سورہ تکاثر کے ساتھ, کہ جب یہ عمر آتی ہے کہ جب اسے مال کی ہرس اس پر غالب اور اسے اپنے وہ بڑھاپے کا خوف لاحق ہوتا ہے, تو اب بڑھاپے کو پسے پشت ڈال کر, آخرت کو پسے پشت ڈال کر بس مال 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 اس پر غالب رہتا ہے. قرآن اس موقع پر اس کے دل پہ آ کے دستک دیتا ہے, نرم سے انداز میں کہتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں مال کی ہرس نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے, ساری زندگی بھی اسی میں رہے, اب تھوڑی باقی بچی ہے اسی میں بھی تم اسی میں جانا چاہتے ہو. الہاکم التکاثر. اگلا جملہ کیا ہے, حتی زرتم المقابر, اور دیکھو تو صحیح تم قبر کے قریب پہنچ گئے ہو, اور قبر کے قریب پہنچنے کے باوجود بھی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہیں قبر کی فکر نہیں, مال کی فکر ہے, آخرت کی فکر نہیں, انجام کی فکر نہیں, مال کی فکر ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ڈی ٹریک شخص ہوتا ہے اس موقع پر بھی پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, ایسا خدا فراموش ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنی ذات, آبرو, اپنی شہرت سب کچھ داؤ پہ لگا کر صرف چاہتا ہے کہ میرے پاس مال. کیفیت کیا ہے؟ فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. رواہ البخاری. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو روایت کیا. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس اس عمر میں ڈی ٹریک ہو چکا ہے, سونے کی وادی بھی ہو نا, ایک پوری وادی سونے وہ بڑی ہوئی ہو, تو اس کی خواہش ہوتی ہے ایک کی بجائے 2 کر لو. یہ وہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ جو شیطان ہے وہ اسے ایسا ڈی ٹریک کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر لو, محنت تو تم کر نہیں سکتے, گھر بیٹھے آ جاؤ, یہاں تک کہ وہ سود میں پڑ جاتا ہے, ڈبل کے چکر میں گھر بیٹھا رہا ہوں, اب آرام سے میرا جو فیوچر ہے نا, تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے, یہ میری سیکیور ہو جائے. فیئر فیوچر جو بالکل تھوڑا رہ گیا تھا, جو حقیقت میں مستقبل آنے والا تھا قبر کا اور آخرت کا, وہ بھول گیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں قبر میں پہنچ گئیں. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کا خیال ہے, اگر اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی آ جائیں نا, پیٹ اس کا پھر بھی نہیں بڑھنا.
آنکھیں اس کی پھر بھی نہیں رجنی۔ عرض کیا تو پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا لن یملا فاہ الا التراب، اب اس کا پیٹ بڑھے گی تو مٹی بڑھے گی، مٹی اس کا۔ پھر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اس موقع پر بھی اگر کوئی ٹریک پہ واپس آ جائے نا، اسے قبر کی فکر، آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ رب نے بند نہیں فرمایا، آج بھی اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ کہ زندگی بھر کی لغزشیں ہیں، ساری زندگی ٹریک سے اترا رہا، لیکن آج آ کر وہ ٹریک پر واپس آیا، اس نے توبہ کی، تو اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس سورہ مبارک کے اگلے الفاظ سنیے، کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد جان لو گے۔ جو ڈی ٹریک رہا نا اور اس نے سمجھا وہ زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ گیا، 50+ ہو گیا، اب ادھر سے اعلان آتا ہے وہ کلاس فیلو نہیں رہا، ادھر سے اعلان ہوتا ہے فلاں بھی دنیا سے چلا گیا، پھر اعلان ہوتا اچھا وہ کہاں ہے، وہ تو فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے پھر بھی یقین نہیں آتا۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ ہم دور سے اگر دھواں دیکھیں تو ہماری سینس ہمیں یہ کہتی ہے کہ یقیناً نیچے آگ، کوئی بتا دے آگ لگی ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس کہنے والے پر اگر یقین ہو تو جو علم آتا ہے اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اگر انسان خود چل کے جائے اور جا کے آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ اور آگ جلاتی ہے، خود ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے او یہ تو جلا رہی ہے، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ یہ 3 درجے۔ انسان کو اپنی موت میں کون سے درجے پر یقین ہونا چاہیے؟ وہ بہت کچھ سنتا ہے لیکن اسے یہ خیال نہیں آتا، اگرچہ وہ 60+ ہو چکا ہے، 50+ ہو چکا ہے، اسے پھر بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ علم الیقین کے درجے میں ادھر ادھر رہتا ہے، اچھا ہاں ہاں وہ دعا، وہ موت کا اعلان، ہاں وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، میں نے جانا ہے، یہ خیال اسے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد جان لو گے، ابھی تمہیں نہیں یقین آ رہا نا تم نے جانا ہے۔ ثم کلا سوف یعلمون، ہاں ہاں تمہیں اپنی ساری کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا، لیکن تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، اتنا سنتے ہو کہ میرا کوئی ساتھی باقی نہیں بچا، بلکہ جو ہمہ وقت میرے ساتھ رہنے والی میری زوجہ تھی، میرے ماں باپ تھے، وہ بھی باقی نہیں بچے، پھر بھی تمہیں خیال نہیں آتا۔ تو قرآن پھر جھنجھوڑ کے کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تو پھر جب موت کا پنجہ تمہیں آ کے پکڑ لے گا پھر تمہیں یقین آئے گا، لیکن پھر اب مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر ڈی ٹریک ہو کر ہی تم دنیا سے چلے گئے تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم پھر دوزخ کو دیکھو گے۔ ابھی تمہیں بتایا جا رہا ہے دوزخ کے بارے میں بھی تمہیں یقین نہیں آتا، اس کی سختیاں، اس کی گرفتیں، تمہیں اس سے ڈر اور خوف لاحق نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں، ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آخرت میں تم دوزخ کو بھی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور پھر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو زندگی کی سٹیجز تم نے گزاری تھیں ذرا ان کی طرف توجہ کر لو، تمہیں بچپن بھی دیا، لڑکپن بھی دیا، جوانی بھی دی، وہ سیانہ پن بھی تمہیں عطا فرمایا، اور پھر تمہیں بڑھاپا بھی دیا، اتنی مہلت زندگی کی تمہیں عطا فرمائی، اور نعمتیں، بچپن میں تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں میسر کیا، لڑکپن میں جو چاہیے تھا، جو تمہارا جو ٹارگٹ تھا اسے اچیو کرنے کے لیے تمہیں ذرائع عطا فرما دیے، پھر جب تمہیں شعور کی زندگی میں قدم رکھا تم نے تو تمہیں صحت جیسی نعمت عطا فرمائی، تمہیں شعور جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، تمہیں صلاحیتوں سے نواز دیا، پھر بڑھاپا بھی تمہیں عطا فرمایا جس بڑھاپے کی حیا تمہارا پروردگار فرماتا ہے، سب کچھ تمہیں دیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ایک دن آنے والا ہے کہ تم سے ضرور ساری عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیے سورہ حدید میں 5 زندگی کے مراحل کو ذکر کیا، اور پھر اس آخری مرحلے میں جو انسان کی کیفیات ہیں اس کو سورہ تکاثر میں ذکر کیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انسانی زندگی کے سٹیجز ہیں ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ایک تحریک دلاتے ہیں اور انسان کی غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فوکس کیا دوسرے سٹیج پر، کہ دوسرا سٹیج ہے لعب کا، تیسرا ہے زینہ کا، کہ جس کے اندر انسان مکمل طور پہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سکون کے لیے بھی
غیر ضروری چیزوں اور غیر اسلامی چیزوں کی طرف رغبت کر لیتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے میں کہیں دور نکل جاؤں، کوئی میوزک سن لوں، کوئی ایسا کر لوں ویسا کر لوں، میری لذت کا سامان شاید یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو فوکس کر کے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً تنبیہ فرمایا لا تزول قدماہ، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال کیا جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، سب سے پہلے اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زندگی تمہیں دی تھی، بتاؤ کہاں بسر کر کے آئے ہو، کیسے بسر کر کے آئے ہو، کیا گزار کے آئے ہو۔ پوری زندگی کا نقشہ بدلنے کے لیے یہ ایک سوال کافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کے دل سے آخرت کا تصور نکال دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور نکال دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آخرت کا تصور نکل جائے تو صرف دنیا ہی باقی رہ جاتی ہے، اور پھر دنیا میں انسان کی اپنی مرضی رہ جاتی ہے، وہ جس پہ چاہے ظلم کرے، جس کا چاہے حق غصب کر لے، چونکہ اسے تو خوف ہی نہیں کہ اسے کسی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو منفی کرے، مثبت کرے، جہاں سے مرضی کمائے، جہاں مرضی کھپائے۔ اگر یہ تصور آ جائے تو پھر تو زندگی ساری کی ساری وہ ڈی ٹریک ہو کر گزار دے گا۔ پہلا تصور اس سوسائٹی کا نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بدلا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی جوانی بظاہراً زمانے جاہلیت میں گزاری، لیکن جب وہ اسلام کے دامن میں آئے تو ان کی پاکیزہ اتنی جوانی ہو گئی کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فخر کرتے ہوئے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرا، خدا کی قسم میرے صحابہ کی جوانی اتنی پاکیزہ ہو گئی ہے، اگر ان میں سے کوئی اللہ پر قسم اٹھائے تو رب ان کے معاملے کو پورا فرما دے گا۔ اتنے یہ پاکیزہ ہو گئے، اور قیامت تک ان کا وسیلہ بھی اتنا پاکیزہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساری سٹیجز کو جہاں پرکھا، جانچا، تولا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیرامیٹر اور سٹینڈرڈ قائم کیا تھا اس کے مطابق آخرت کا تصور فیئر آف فیوچر کے اندر صرف اس دنیا کو نہیں رکھا بلکہ عالم برزخ کو، عالم آخرت کو۔ یقین کیجئے کہ اگر میں اپنے منہ میں ایک نوالا ڈالنے لگا ہوں اور اس نوالا کو ڈالنے سے قبل میں یہ سوچ لوں کہ مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے تو یقیناً یہاں ہاتھ رک جائے گا۔ کہاں سے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نے اس کا مطلب اس کو بھی بہت مینیمائز کیا ہوا ہے، نان ویژنری ہو کر اسے بھی سوچتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہاتھ کا مطلب یہ ہے کسی کو تھپڑ نہیں لگانا، اور زبان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی۔ اتنا محدود مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ویژنری، بہت اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، وسعت ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، لسان کا مطلب صرف گالی دینا نہیں، لسان کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے کسی کو ڈیگریڈ بھی نہیں کیا، وہ غیبتیں بھی نہیں کرتا، جاسوسیاں بھی نہیں کرتا، وہ کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے بھی اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتا، وہ کسی کو دکھ دینے کے لیے کلمات اور جملے نہیں نکالتا، وہ اپنی اس زبان پر کسی کا نوچا ہوا لقمہ نہیں لے کے آتا، وہ ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ یدی ہی کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے کسی کو مارتا ہے، بلکہ ہاتھ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں، وہ قلم کی صورت میں ہوں، وہ کسی کو سہارا دینے کی صورت میں ہوں، وہ کسی کے لیے اپنے دست شفقت کو پھیلانے کی صورت میں ہو، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے کہ اس سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ ذرا تصور کیجئے جو کسی مسلمان کی حق تلفی نہیں کرتا وہ اپنے خدا کے حقوق میں کوتاہی کیسے کر سکتا؟ کتنا بڑا ویژن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پہلا ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں کہاں اس نے اس کو گزارا۔ وان شبابہ فیما ابلا، سب سے پہلا جوانی کو ذکر کیا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں لگا کے آئے ہو، یہ پیک ہے، کلائمیکس ہے انسانی زندگی کا، اسے ذکر کیا۔ پھر فرمایا وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اس سے مال کے بارے میں جب سوال ہوگا تو 2 سوال ہوں گے، پہلا لیا کہاں سے ہے اور دوسرا خرچ کہاں، اور چوتھا فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو کچھ اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ اب یہاں بھی 2 کوتاہیاں ہیں، پہلی بات تو ہم علم حاصل نہیں کرتے،
اور دوسرا اگر کر لیں تو پھر اس پر عمل میں کوتا رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اور سورہ تکاثر کو آج ہم ذکر کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ حدید کے ساتھ سورہ آل عمران کو ذکر کریں گے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا بحران یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، اصل بحران یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور حقیقت کے فرق کو بھول بیٹھا ہے۔ ہم نے دنیا کے ظاہری حسن کو ریالٹی سمجھ لیا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ صرف ایک ڈیزائن ہے، ایک عارضی فریم ہے، ایک مختصر ڈیمو ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ آخرت ہے اور برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی فکر